الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین۔ آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر، سمندر کے پانی کی بوندوں کی تعداد کے برابر، بارش کے بوندوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو آقا انعامدار حضرت محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر اور ان کی ازواج پر، اولیاء امت پر۔ ناظرین، ہم آپ کے کافی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا پیار دیا، ہمیں چاہا، سراہا، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں لائک سبسکرائب کیا۔ آج کا ہمارا جو دنیا بدل سکتا ہوں، مانگا ہے تمہیں دنیا کے لیے، آج کا جو موضوع ہے یہ ہم نے چنا ہے، خود ہی صنم۔ یونس گوہر صاحب کا ایک موضوع ہم نے اس کے لیے چنا ہے، جبروت اور لاہور۔ آئیے اس موضوع پہ آج کچھ سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے یونس صاحب کی زبانی۔ آئیے شروع کریں گے۔ سماوی ارواح تو نکال کے لے جاتے ہیں نا بھائی۔ اگر دیکھیں ایک سماوی روح تو ہوتی ہے، روح وہ تو ہر حال میں جاتی ہے اوپر، جو مین روح ہے نا وہ تو ہر حال میں اوپر جاتی ہے۔ اگر لطائف منور ہیں تو وہ بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اور اگر منور نہیں ہیں لطائف تو وہ قبر میں رہ جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف روح کسی بھی حال میں منور ہو یا نہ ہو اس نے واپس جانا ہے، کیونکہ اس نے یوم محشر میں حساب کتاب کے لیے وہاں پر حاضر ہونا ہے، تو وہ روح ایک اوپر واپس جائے گی۔ اور باقی لطائف اگر منور ہیں تو وہ جائیں گے، اور نہیں منور ہیں تو قبر میں ہی رہ جائیں گے۔ تو پیدائش کی ماہیت تو صرف مرد اور عورت کے دو جرثوم ہیں جو کہ ایک پروسیس سے گزر کر زندگی کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ موت اصل کیا ہے؟ کیا یہ نور ہے یا روشنی ہے؟ موت جو ہے وہ ایلیمنٹس آف لائف کا منتشر ہو جانا ہے، اجزائے حیات۔ اجزائے حیات کیا ہیں؟ جمادی روح جس نے دو خون کے قطروں کو ملا کر گوشت بنایا، وہ جمادی روح تھی۔ یہ حیات کا جز ہے، ایلیمنٹ آف لائف ہے۔ دو خون کے قطروں کو اس نے جوڑا، اس میں سولیڈیفائی کیا اس کو اور گوشت بنا دیا، صحیح ہے۔ پھر اس میں اب نشو نما کے لیے، نرشمنٹ کے لیے، گروتھ کے لیے پھر نباتی روح ڈالی گئی ہے، ورنہ وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو پتھر ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ 50 سال بھی اگر یہاں رکھا رہے گا تو اسی طرح رہے گا۔ صرف اس میں جمادی روح ہے جو کہ اس کے مالیکیولز کو سولیڈیفائی کرتی ہے، گروتھ اس میں نہیں ہے۔ اگر اس میں جمادی روح کے ساتھ نباتی روح بھی آ جائے تو پھر یہ گرو کرے گی۔ تو سولیڈیفائی کرنے کے لیے ایٹمز کو ہمیں ضرورت ہے جمادی روح کی۔ دس از ون آف دی ایلیمنٹس آف لائف۔ تو وہ روح جمادی آ گئی، پھر اس میں گروتھ کے لیے، نشو نما کے لیے روح نباتی آئے گی، پھر اس کو شکل صورت دینے کے لیے روح حیوانی 6 مہینے کے بعد آئے گی۔ تو یہ 3 ایلیمنٹس ہیں، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی۔ بائی دا وے، حیوان کا مطلب جانور نہیں ہوتا،
حیوان کا مطلب ہوتا ہے زندگی حیات والا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ اب جس طرح یہ پتھر ہیں، یہ کامل حیات نہیں رکھتے، جزوی حیات رکھتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ جزوی حیات ہے، کامل حیات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو درخت ہیں، ان کے اندر دو روحیں ہیں، روح جمادی، روح نباتی، کیونکہ ہم وہ ڈالتے ہیں بیج، وہ اسپراؤٹ آؤٹ ہوتا ہے، نکل کے باہر آتا ہے، فروٹس بھی دیتا ہے، تو اس میں گروتھ ہوتی ہے نا۔ تو اس میں دو روح ہیں۔ تو ان درختوں کی جو زندگی ہے وہ پتھروں کی زندگی سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ جب زندگی شروع ہو گئی ہے تو پرائمری جو ایلیمنٹ ہے زندگی کا، روح جمادی، وہ بھی اللہ کی اطاعت میں چلی گئی ہے۔ زندگی یہاں کی پوری کب ہوگی؟ جب یہ تین ایلیمنٹس مجتمع ہو جائیں گے، مل جائیں گے، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، یہ تینوں مل جائیں گے۔ تو اب یہ جو ہے زندگی کی، یہ حیات کی یہ جو صورت ہے، پچھلی صورتوں سے زیادہ ترقی یافتہ صورت ہے۔ یہ تین جو ہے اجزائے حیات ہو گئے یہاں پر، 3 ایلیمنٹس آف لائف۔ پتھر میں بھی ہے، درخت میں بھی ہے۔ اب درختوں کی کوئی شکل صورت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں روح حیوانی نہیں ہے۔ روح حیوانی سے شکل و صورت اور حرکت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ درخت جو ہے وہ خرامہ چلا جا رہا ہے؟ نہیں نا۔ ایک دن حافظ ندیم نے مجھے ایک لطیفہ سنایا ایک پیر صاحب کا، تو اس کو سن کے میں بڑا ہنسا۔ کیوں میں ہنسا؟ اس لیے کہ بھئی اگر وہ پیر صاحب کو پتا ہوتا کہ درخت میں کون سی زندگی ہے تو ایسی بات نہ کرتے۔ تو انہوں نے ایک جھوٹے پیر کا مجھے قصہ سنایا ہے حافظ ندیم نے، کہ بھئی وہ ایک پیر صاحب ہوتے ہیں، ان کے مرید جو ہے وہ آ کے ان سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ بہت بڑے ولی ہیں، آج ہم جو ہے کوئی کرامت ہم کو آپ دکھائیں، ہم کرامت دیکھنے کے لیے آئے۔ اب اس لطیفے میں بتایا یہ گیا ہے کہ پیر تو جاہل ہے ہی، عوام بھی جاہل ہے، اور کتنی جاہل ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے، کتنی جاہل ہے۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے بھوکے نے بھوکے کو دھکا دیا، دونوں غش کھا کے گر گئے۔ اچھا، اب وہ پیر صاحب کے پاس جو ہے آ گئے کہ بھئی ہمیں پیر صاحب کرامت دکھائیے۔ تو پیر صاحب کھڑے ہو گئے، اور ندیم بھائی نے جس طریقے سے یہ لطیفہ پریکٹیکل کر کے دکھایا تو وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ پیر صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے بھابھی ہم کرامت دکھا دیتے ہیں، اور پھر کہا کہ دیکھو ہم درخت کو حکم دیں گے، وہ چل کے ہمارے پاس آئے گا، تو تم کرامت مان لو گے نا؟ کہتے جی بالکل ہم ضرور مانیں۔ اب وہ پیر صاحب کھڑے ہو گئے درخت کے سامنے، اے درخت ادھر آ۔ درخت نہیں آیا۔ اے درخت ادھر آ۔ درخت نہیں آیا۔ اب لوگ جو ہے وہ یعنی ایک سسپینس کریٹ ہو گیا وہاں پر کہ بابا جی اب جلال میں آ رہے ہیں۔ اے درخت اگر تو نہیں آتا تو ہم چل کے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی تکبر نہیں۔ اور لوگ جو ہے وہ اس کرامت پر بڑا خوش ہوئے، دیکھو یار درخت نہیں آیا، خود چل کے چلے گئے، واہ کیا کرامت ہے۔ تو درخت میں، پودوں میں گروتھ ہوتی ہے، حرکت نہیں ہوتی۔ گروتھ ہوتی ہے، حرکت نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی زندگی کے یہ نشان ہیں۔ پتھروں میں روح جمادی ہو گئی، یہ حیات کا ایک جز ہے۔ ان میں روح نباتی بھی ہو گئی، ان کی حیات پتھروں کی حیات سے زیادہ ڈیفائنڈ ہے۔ پھر آ گئے ہمارے جانور، ان میں روح حیوانی بھی ہے، شکل صورت بھی ہوتی ہے نا، گائے کتے بلی، یہ جو ہے ان کی شکل صورت بھی ہے۔ تو ان میں جو ہے اب حیات کے 3 جز ہو گئے، حرکت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے،
سب کچھ ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی حیات اور وہاں کی حیات دونوں کا مجموع عطا کیا. حیات عرضی اور حیات دائمی. حیات عرضی اور حیات دائمی. اب وہ جو باطنی حیات ہے وہ ان ارواح سے یعنی منسلک ہے. لطیفہ قلب ملکوت کی حیات. کس کی؟ ملکوت کی حیات کا عنصر بھی آپ کے اندر آ گیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ چوپایوں جیسا ہے، تو اس میں کوئی اوفینسو بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے کوئی جانور کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایک سیدھی سادھی جو ہے ایک ایکویژن حقیقت کی سمجھائی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو چوپائے ہیں ان میں بھی حیات کے 3 ایلیمنٹس ہیں، اور تو انسان ہے، تیرے اندر بھی حیات کے 3 ایلیمنٹس ہیں اور ملکوتی حیات کا عنصر شامل نہیں ہے. تو تجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اب آپ نے ٹاپ اپ کرنی ہے اپنی حیات کو. کیا کرنا ہے؟ ٹاپ اپ کرنا ہے اپنی حیات کو. کیسے؟ کہ 3 ایلیمنٹس لائف کے تو آپ کو جو وہ مل گئے، جو پتھروں کو بھی ملے، درختوں کو بھی ملے، چوپایوں کو بھی مل گئے، آپ میں بھی حیات کے وہی 3 ایلیمنٹس ہیں. تو پریکٹیکلی آپ میں اور چوپایوں میں کوئی فرق نہیں. حضرت انسان تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کی حیات کے عناصر بھی عطا فرمائے ہیں، ان کی کنجیاں رکھی ہیں کہ تو لطیفہ قلب کو بیدار کر کے عالم ملکوت کی حیات سے روشناس ہو جائے. تیری حیات کو 4 چاند لگ جائیں جب ملکوتی حیات سے تو متعارف ہو جائے گا، وہاں تیرا آنا جانا ہوگا. پھر تیرے اندر لطیفہ روح رکھا ہے، جبروتی حیات. اب جبروت میں کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کی، سارے انسانوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے مقیم کیا تھا، سب کی وہی رہتی. اصل ہماری حیات وہی ہے. اس حیات کا نشان ہم کو تب ملے گا جب وہ بیدار ہو جائے گی. علامہ اقبال نے کہا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. بغیر قلب کی بیداری کے آپ لگاتے رہیں ضرب، اللہ 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 تو ہو رہا ہے لیکن حیات جاویداں حاصل نہیں ہو رہی. وہ تب ہوگی جب قلب کو بیدار کیا جائے گا. اس کے بعد پھر حیات ہماری، ایک تو یہ جسم کی حیات ہے نا، پورے نظام شمسی کی حیات کو ڈسکور کرنے کے لیے لطیفہ نفس کو بیدار کرنا ضروری ہے، پاک صاف کرنا ضروری ہے. جسم سے کہاں جائیں گے آپ؟ اسی زیادہ سے زیادہ چاند پہ چلے گئے لوگ، مریخ تک ابھی پہنچے نہیں ہیں. یہ جسم کی رسائی ہے. پورے نظام شمسی تک اگر رسائی حاصل کرنی ہوگی تو آپ کے اندر ایک لطیفہ نفس ہے، اس کو پاک صاف کرنا ہوگا. عالم ناسوت کی حیات سے اس کو وابستہ کرنا ہوگا. پھر آپ آنکھیں بند کریں گے، دیکھیں مریخ میں کیا ہو رہا ہے، مریخ میں پہنچ گئے. جوپیٹر پہ کیا ہو رہا ہے، تم نے آنکھیں بند کی جوپیٹر پہ پہنچ گئے. آج لوگ بات کر رہے ہیں ٹیلیپورٹیشن کی، یہ علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن روحانیت میں تو پتہ نہیں کون کون سے علوم پہلے سے ہی موجود ہیں. اب یہ کیسا علم ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ براڈ کاسٹ صرف ٹی وی اسٹیشنز کرتے تھے. کبھی آپ تصور کر سکتے تھے کہ چھوٹا سا موبائل فون ہوگا اور اس کے اندر جو ہے نا براڈ کاسٹ کرنے کی جو ہے ابیلٹی پیدا ہو جائے گی؟ آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے یہ، لیکن آج کر سکتے ہیں. آپ اپنے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک پہ، یوٹیوب لائیو پر آ کر اپنے آپ کو براڈ کاسٹ کریں. اب آسان ہو گیا ہے. سیئنگ از بلیونگ. آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ گردن ہلا رہے ہیں، ہے نا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر کوئی چاند پہ چلا جائے، مریخ پہ چلا جائے؟ ابھی تو ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ممکن؟ بڑی مشکل سے تو یہ خود چاند پہ پہنچے ہیں بیچارے، حالانکہ کوششیں بڑی کر رہے ہیں.
کوششیں بڑی کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا بھی جو ہے وہ کوئی ہالیڈے وغیرہ رکھا جائے جس پہ لوگوں کو چاند پہ لے جایا جائے، لیکن اس میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسا علم سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کھول دیں کہ جس طرح ہر آدمی براڈ کاسٹ کر سکے، اسی طرح ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ جب چاہے مریخ پر پہنچ جائے، جب چاہے وہ جوپیٹر پر پہنچ جائے، سیچرن پہ پہنچ جائے، ملکی ویز میں چلا جائے، بلیک ہول میں کیا ہے وہاں چلا جائے۔ وہ سب تو پتھر ہی ہے نا، ایک جز، ایک ایلیمنٹ آف لائف ہے جوپیٹر، سن، مون، پلانٹ ارتھ، یہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی سیلیسٹیل باڈیز ہم کو نظر آ رہی ہیں، سٹارز ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ون ایلیمنٹ آف لائف، روح جمادی ہے صرف ان میں، اور ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات، اور اس کے باوجود اگر ہم مریخ تک رسائی حاصل نہ کر سکیں تو پھر ہم کہاں کے اشرف المخلوقات ہیں؟ بھئی یہ سب کچھ کیا ہے؟ نظام شمسی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پلانٹس کیا ہیں؟ پتھر ہی تو ہے نا بس، اور کیا ہے؟ پتھر ہے، اور جب ان پتھروں کے اندر روح نباتی ڈال دی تو گھاس اگائی، درخت اگائے، تو دو ہو گئی، دو ایلیمنٹس آف لائف ہو گئے۔ روح حیوانی بھی آ گئی تو جانور بھی ہو گئے۔ یہ ساری 18,000 مخلوقات اللہ کی ایک طرف، انسان ایک طرف، ان تمام میں 3 ایلیمنٹس آف لائف ہیں، اور انسان کے اندر 3 یہ ہیں ایلیمنٹس آف لائف، 3 یہ ہیں، اور 7 اور ہیں۔ زندگی کے 10 حصے ہو گئے، زندگی کے 10 حصے ہو گئے۔ اب رب پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، کون سی زندگی کا حصہ تجھے سب سے زیادہ مضبوط کرنا ہے؟ ملکوتی زندگی کا کرنا ہے، جبروتی زندگی کا کرنا ہے، احدیت کا کرنا ہے؟ کہاں کا کرنا ہے؟ تو خود جب روحانیت پر چلے گا اور آگے پہنچے گا تو پھر تجھے پتا چلے گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ موت اور زندگی ان کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتی، جینا اور مرنا ان کی نظر میں ایسا ہی ہے جیسے آپ کپڑے بدلتے ہیں، یہ کپڑا اتار کے بدل لیا، کل دوسرا کپڑا پہن لیا۔ جب پہلی مرتبہ امام علی مقام امام حسین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلا لفظ یہی کہا مجھے کہ بیٹا جس طرح ہم نے اپنا لباس کربلا میں اتار کے پھینک دیا، موقع ہے تو بھی اپنا لباس اتار لے اور نور کا لباس اپنا لے، نور کا لباس پہن لے۔ یہ لباس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک لباس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل اگر چھوڑ کے کوئی چلا جائے گا تو وہ چھوڑ کے اپنی زندگی کو نہیں جائے گا، یہ ایک لباس یہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن جس نے ملکوتی زندگی قائم کر لی ہے اس کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو نے اگر ملکوتی زندگی قائم کر لی ہے تو اس کے ساتھ ملکوتی زندگی سے جڑا ہوگا، بھلے وہ کل یہاں ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ جو ملکوتی زندگی قائم ہو گئی ہے، یہ جو جبروتی زندگی قائم ہو گئی ہے، اس سے تو امر ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ اور اگر صرف لیکچر ہی سنتا رہا اور یہ نورانی رشتہ قائم نہیں کیا، بہت سے تو ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ نورانی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نورانی رشتہ ہی ہے جس سے آدمی امر ہو جاتا ہے، جس سے آدمی انسان بن جاتا ہے۔ جبروتی زندگی کا سراغ، ملکوتی زندگی کا سراغ، عنکبوتی زندگی کا سراغ۔ آپ ہماری زندگی میں کس حساب سے داخل ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں رشتہ فنائیت پر مبنی ہے، یا ہم نے کوئی ایسا رشتہ بھی استوار کیا ہے کہ جس کی زندگی ملکوتی ہے، جبروتی ہے، عنکبوتی ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا۔ اگر یہ ہمارے رشتے
جمادی نباتی حیوانی، جمادی نباتی حیوانی، یہی ہے تو فنائیت کے رشتے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ پائیدار رشتہ وہ ہوگا جمادی، نباتی، حیوانی، پھر جبروتی، ملکوتی، عنکبوتی، اور ادھر بھی اگر عنکبوتی رشتہ قائم ہوا، ملکوتی رشتہ، جبروتی رشتہ قائم ہوا، تو مرنے کے بعد بھی زندہ، تو بھی ساتھی وہ بھی ساتھی، نہ تو اس کے لیے مرے گا نہ وہ تیرے لیے مرے گا، اگر تو نے بھی جبروتی زندگی کا یہ تعلق قائم کر لیا۔ زندگی کے تو بہت پہلو ہیں۔ قبر میں حیات کہاں جاتی ہے؟ جو حیات ہمیں قبر میں لے جائے اس حیات پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسی زندگی کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے کب کا، ایسی زندگی کو چھوڑ دیا ہے کب کا، وہ تو دھوکہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ جمادی، نباتی، حیوانی، جو اجزائے حیات ہیں، جو ایلیمنٹس آف لائف ہیں، یہ لائف کہاں ہے؟ یہ تو لائف کا لک الائک ہے، یہ تو زندگی جیسی کوئی تمثیل ہے، کوئی مثال ہے، حیات نہیں ہے۔ حیات وہ ہے جس کو ختم نہیں ہونا ہے۔ اب اگر تمہاری ملکوتی حیات بیدار ہو جائے اور تم اس ملکوتی حیات کے ساتھ ہی رہو، جیسے اب انسٹاگرام وغیرہ ہے نا، یا یوٹیوب ہے، تو آپ یوٹیوب کی آئی ڈی جب بنائیں گے اور سائن ان کریں گے تو نیچے لکھا آتا ہے سوئچ اکاؤنٹ، لکھا آتا ہے نا سوئچ اکاؤنٹ۔ کبھی آپ اس اکاؤنٹ سے آ جائیں، کبھی آپ اس اکاؤنٹ سے آ جائیں۔ اسی طرح یونس الگوہر کو سیدنا گوہر شاہی نے حیات کی مختلف جہت سکھائی ہیں۔ یہ حیات جو جمادی روح، نباتی روح، حیوانی روح کی ہے، اس کو تو حیات ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک حیات ہے ملکوتی اور ایک حیات ہے جبروتی اور ایک حیات ہے عنکبوتی۔ جس طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو جبروتی حیات حاصل ہے، کتنے عرصے سے زندہ ہے نا حاصل، اسی طرح ہم کو عنکبوتی حیات حاصل ہے۔ اب آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ جو بندہ سامنے آپ کے بیٹھا ہے وہ کون سی حیات سے بیٹھا ہے۔ کیا خبر وہ ملکوتی حیات سے بیٹھا ہو اور اس کی جو روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی والی حیات ہے وہ بہت عرصہ پہلے معدوم ہو چکی ہو، لیکن تمہاری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو اگر وہ اپنی ملکوتی حیات کو غالب کر لے گا تو کیا ہوگا؟ پوچھئے۔ پھر جن جن کا ملکوتی حیات سے تعلق جڑ گیا ہے صرف وہ اس کے ساتھ رہ جائیں گے، باقی سب بھاگ جائیں گے۔ جیسے غیبت کے مقام پر ہوا، غیبت کے مقام پر کیا ہوا کہ جس کو ان اجزائے حیات کے علاوہ سرکار نے حیات عطا کی وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور باقی سب کے لیے وہ جو اشتہار حیات ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ تو در حقیقت غیبت تو ہماری ہوئی ہے انسانوں کی، غائب تو انسان ہوئے ہیں، مولا تو وہیں کھڑا ہے۔ اور پھر کچھ ایسا بھی ہو کہ جس کے ساتھ جبروتی حیات کا تعلق قائم ہو جائے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ملکوتی حیات والوں کے لیے وہ غائب ہو جائے گا، صرف جبروتی حیات والے اسے دیکھ پائیں گے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.